جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت ملک کے اندر آئین اور قانون کی کیا صورتحال ہے، آصف علی زرداری صاحب کے ایک حالیہ بیان سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ باتیں کی، کل ایک پریس کانفرنس کی، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے علاوہ اکانومی اور کچھ دیگر چیزیں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی گفتگو کی جائے آج کے اس بلاگ کے اندر۔ لیکن پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اسکرین شاٹ ہے، خبر ہے۔ آصف علی زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں کرواؤں گا۔ جی ہاں جی، الیکشن تب ہوں گے جب میں کرواؤں گا۔ میں اور آپ بچپن سے، اپنے لڑکپن سے، جوانی سے یہ قصے سن رہے ہیں۔ بڑے بڑے جمہوریت پسند جو ہے دانشور، صحافی، سیاستدان آپ کو قصے سناتے ہیں کہ جی فلانا جو ڈکٹیٹر تھا نا، فلانا جو فوجی آمر تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ میں آئین کو اس چیز کی نوک پہ رکھتا ہوں، میں جب مرضی چاہوں میں آئین کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں، آئین کی اتنی حیثیت ہے۔ ہم نے وہ کبھی سنا نہیں اس ڈکٹیٹر کو وہ کہتے ہوئے، ہم نے کبھی اس کا کوئی ایسا انٹرویو نہیں سنا، ہم نے کبھی بالمشافہ نہ اس سے کبھی ملاقات کی کہ اس نے ہمیں بتایا ہو، وہ چیزیں تو ہم نے نہیں دیکھی، لیکن قصے سنے تھے۔ لیکن عملی طور پہ آئین کے ساتھ جو یہ کر رہا ہے وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وہ کون کر رہا ہے؟ وہ یہ حکومت کر رہی ہے۔ وہ یہ آصف علی زرداری صاحب کا یہ جو بیان ہے، یہ اس چیز کی عکاسی ہے کہ یہ آئین اور قانون کو کیا حیثیت دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب الیکشن تب ہوں گے جب میں چاہوں گا۔ انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ یہ نہیں کہا کہ جناب الیکشنز ہوں گے آئین اور قانون کے مطابق اپنے وقت پہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، الیکشنز تب ہوں گے جب میں کرواؤں گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ آئین اور قانون کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور حالیہ عرصے میں اس کی ہم عملی جو ہے نا وہ پریکٹیکل نمونہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو قصے ہمیں سنائے جاتے تھے، جو ماضی میں کیا پتا صرف قصے تھے، کیا پتا کسی ڈکٹیٹر نے کہا یا نہیں کہا، لیکن یہ لوگ آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ کر رہے ہیں آئین کے ساتھ جو آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پنجاب کے اندر کیا الیکشنز ہو گئے؟ کیا خیبر پختونخوا کے اندر الیکشنز ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ آئین تو واضح تھا کہ الیکشنز ہونے، نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اسی طرح آصف علی زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز تب ہوں گے جب میں کرواؤں گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب جیل میں معیشت پر بہت کتابیں پڑھی ہیں، اور جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 100 ارب ڈالرز تک پہنچا دیں گے جب ان کی حکومت آئے گی۔ 100 ارب ڈالر تک پہنچا دیں گے۔ اچھا، اب پہلی بات یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں نا کہ عوامی شعور کی توہین، اس سے زیادہ عوامی شعور کی توہین نہیں کی جا سکتی۔ یہ 1 سال سے حکومت میں ہیں، ان کے بیٹا ماشاءاللہ آدھی دنیا گھوم چکا ہے، ملک کا وزیر خارجہ ہے، اور ان کے پاس اتنا نالج ہے۔ انہوں نے 14 برس جو جیل میں گزارے، معیشت کے حوالے سے اتنی کتابیں پڑھی کہ یہ پاکستان کا نقشہ ہی تبدیل کر دیں گے۔ تو 1 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ 1 سال سے جو ان کی حکومت ہے، دیکھیں یہ 1 سال سے حکومت بھی کر رہے ہیں، 1 سال سے آئین اور قانون کے ساتھ جو یہ حکومت کر رہی ہے۔ صرف محترم زرداری صاحب کا بیان نہیں، مولانا نے بھی کہا کہ الیکشن تب ہوں گے جب پی ڈی ایم کا اتفاق ہوگا۔ بھئی یہ کون سے آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ زرداری صاحب کے کہنے پہ الیکشنز کی تاریخ ہوگی، یا پی ڈی ایم کے اتفاق کرنے کے اوپر ملک کے اندر الیکشن ہوگا اور اس کے علاوہ الیکشن نہیں ہو سکتا؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری بات وہی جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ 1 سال سے تو آپ کی حکومت ہے، معیشت میں آپ نے کیا بہتری آپ لے کے آئے؟ سندھ میں آپ کی حکومت ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں، آپ معیشت کو بہتر کر دیں گے، اور آپ کے جو بیٹے جو اس وقت ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، جو وزیر خارجہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی ٹینکر سے پانی ڈلواتا ہوں کیونکہ کراچی میں پانی نہیں ہے۔ تو ادھر کوئی کتاب اس حوالے سے بھی تھی کہ اپنے لوگوں کا خیال کس طرح رکھنا ہے، کہ صرف اپنی معیشت بہتر کرنی ہے یا ملک کی معیشت بہتر کرنی ہے؟ اب یہ ملک کی معیشت کی بات ہو رہی ہے یا ذاتی معیشت کی بات ہو رہی ہے؟ اس پہ بھی کوشچن اٹھ رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا ان کی ذاتی معیشت یا ذاتی اکنامک حالت کتنی بہتر ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے، لیکن ملک کی جو حالت ہے اور صوبے کی جو حالت ہے اس کا اندازہ تو آپ اپنے بیٹے کے اس بیان سے لگا لیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی بھی ٹینکر سے پانی ڈلواتا ہوں۔ صاف پانی تو آپ پینے کا دے نہیں سکے، تو آپ 100 ارب ڈالر کے ذخائر پاکستان کو دیں گے جب ان کی حکومت آئے گی۔ عوامی شعور کی کیسی توہین؟ بھائی آپ اس وقت حکمراں ہیں، آپ کی مرضی کے ساتھ جو کچھ اس ملک کے اندر اس وقت ہو رہا ہے کیا وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟
لیکن لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے بیانات کو جو ہے نا ورلڈ بینک بڑا ایزی لے رہا ہے، ان کے معاشی نالج کو ورلڈ بینک بڑا ایزی لے رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی سچویشن ہے وہ کوئی درست نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگلے سال میں بھی پاکستان کی اکانومی سٹرگل کرتی رہے گی، مہنگائی ہوگی، گروتھ کم ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے شاید آصف علی زرداری صاحب کا بیان سنا نہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ آصف علی زرداری صاحب 14 سال جیل میں معیشت پڑھتے رہے ہیں. تو اس وجہ سے ورلڈ بینک والے اس قسم کی رپورٹس جاری کر رہے ہیں. جب وہ آصف علی زرداری صاحب کے نالج کے حوالے سے ان کو پتہ چلے گا تو مجھے یقین ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ اپنی رپورٹ چینج کر دے گا اور بتائے گا کہ کتنی تیزی سے پاکستان ترقی کرے گا. اچھا، فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی کل ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہا کہ جناب وہ کوئی سان فرانسسکو میں ان کا آفس ہے، فلانا ادھر ہے، وہ 3 سرور ہیں، 4 ٹول ہیں، وہ اے آئی ہے اور یہ ہے وہ ہے. 25-30 ہزار بندہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. اس طریقے سے وہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. اور جو پاکستان میں ہیں وہ بڑے محب الوطن ہیں، جو باہر ہیں وہ بڑے شیڈی قسم کے کریکٹرز ہیں. بھائی آپ جب حکومت میں تھے تو آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. جس دن آپ کی آخری گرفتاری تھی اس دن بھی آپ یہ نعرہ لگا کے گئے کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان. اور اب اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ دیکھیں کچھ لوگوں نے تو بڑا گریسفلی ایگزٹ کیا ہے، لیکن فیاض الحسن چوہان صاحب جب سے وہ آئے ہیں وہ جماعت پہ الزامات لگا رہے ہیں، عمران خان پہ الزامات لگا رہے ہیں، اور اب ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. اگر یہ ان الزامات میں وزن ہے تو یہ الزامات آپ کو پہلے بھی لگا دینے چاہیے تھے. باقی اس میں انہوں نے کہا کہ وہ سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں، اور ری ٹویٹس کس طرح ہوتی ہیں، اور وہ سرور جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اور الگوریتھم کیا کرتا ہے. یہ سب کچھ شو کرتا ہے کہ ابھی تک جو ہے ہم کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. ابھی تک بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کوئی جناب کوئی بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ری ٹویٹ کر دیتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر کوئی الگوریتھم کوئی چیز جو ہے وہ کسی کو اس طرح وائرل نہیں کر سکتی جب تک اس کو عوامی سپورٹ نہ ہو حاصل ہو. وہ آپ کے سامنے پھینکتی ہے چیز، آپ کے سامنے کوئی مواد آ جائے گا، لیکن آپ جب تک عوام کے اندر اس کی مقبولیت نہیں ہوگی، کوئی اس کو ری ٹویٹ نہیں کرے گا، کوئی اس کو شیئر نہیں کرے گا، کوئی اس کو لائک نہیں کرے گا، تو وہ چیز اس طرح کبھی آگے نہیں جا سکتی. لیکن فیاض الحسن چوہان صاحب نے بتایا کہ ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ جناب وہ پتہ نہیں کوئی سرور ہیں، اور میرے خیال میں اس پریس کانفرنس کے بعد وہ جو ٹویٹر والے سرور ہوں گے وہ سرور بھی کہتے ہوں گے اگر ہمارے سے یہی ہونا ہے تو بس رہنے دیں، اب ہم جو ہے نا ہم نے چھوڑ دی سروری، ہم نہیں کرتے یہ کام. مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے سے تھوڑی چیزیں سنبھالی جاتی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی مصنوعی ذہانت جو ہے اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اس میں استعمال ہوتا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بے شک مغرب بے شک اس کا جتنا مرضی کریڈٹ لیتا رہے کہ مصنوعی ذہانت جو ہے ہم نے ایجاد کی، ہو سکتا ہے مصنوعی ذہانت انہوں نے ایجاد کی ہو، لیکن اصلی بے شرمی اور اصلی جو ہے وہ مطلب اب میں اس کو کیا کہوں، وہ اس کا کریڈٹ ہم سے کوئی نہیں لے سکتا. وہ جو ہے نا وہ اس کا جو ایک طرح سے پیٹنٹ ہم لوگوں نے لیا ہوا ہے، اور وہ میں بے شرمی کا لفظ یوز نہیں کرتا اس لیے کہ مناسب نہیں ہے، تو ہم اس کی جگہ اکثر کانفیڈنس کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ جو اصلی کانفیڈنس ہے نا وہ ایجاد پاکستان کے اندر ہی ہوا ہے. پر اینی وے انہوں نے یہ ساری تفصیلات بتائی اور کس طریقے سے جناب یہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور کیا سچویشن ہوتی ہے، وہ پھر اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اب جو ہے یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو عمران خان کی سپورٹ نظر آتی ہے اس کے اصل جو اس کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں ایف بی آئی اور جو دیگر ادارے ہیں جو ڈیجیٹل کرائمز اور اس قسم کے اندر جن کی اسپیشل یونٹس ہیں. انہوں نے بھی مجھے جو اطلاعات ملی ہیں کہ فیاض الحسن چوہان صاحب سے رابطہ کیا ہے کہ بہت سارے ڈیجیٹل جو اس قسم کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے. پتہ نہیں ہمیں چل رہا کہ یہ جو ہے کچھ لوگ جو ڈیجیٹلی کس طرح یہ فراڈ کر دیتے ہیں، یا یہ کیسے ہو جاتا ہے، یا کوئی ہیک کس طرح کر دیتا ہے، کوئی پینٹاگون میں ہیک کر دیتا ہے، کوئی کدھر چلا جاتا ہے. تو یہ سارے مسائل حل کرنے کے لیے اب جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق حکومتیں شاید جو امریکہ یا پھر جو اس کے ادارے ہیں یہ ہمیں باوثوق ذرائع بتا رہے ہیں، یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، ان کے مطابق انہوں نے پاکستان کے کسی سافٹ ویئر انجینئر کو اس لیے کہ اس سے رابطہ کیا ہے اور کہا کہ جناب آ کے آپ ہمارے یہ مسائل حل کریں. پر اینی وے عوامی شعور کی توہین ہے، جتنی کی جائے کم ہے، آج کل جو ہے نا اس کا دورہ ہے.
اور آخر میں جناب ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، امریکہ نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کے اندر دوہری شہریت رکھنے والے جو امریکی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اس حوالے سے ہم حکومت پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تشویش بھی ہے، اور اس میں خدیجہ شاہ صاحبہ کا ذکر بھی ہے، وہ بھی دوہری شہریت کے حامل ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں، ایک امریکی خاتون ڈاکٹر جو ریٹائرڈ ڈاکٹر ہیں غالباً، وہ بھی پاکستان کے اندر جو 9 مئی کو احتجاج وغیرہ ہوا تھا اس کے بعد ان کو بھی گرفتار کیا گیا. تو اس وجہ سے اب امریکی حکومت بھی اس سلسلے کو دیکھ رہی ہے، اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، اور یہ جو معاملہ ہے جو پاکستان کے اندر گرفتاریوں کا اور پاکستان کے اندر چھاپوں کا، یہ ویسے ہی عالمی سطح کے اوپر اس کے اوپر بڑی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے، انسانی حقوق کے ادارے بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور اب یہ جو دوہری شہریت کے لوگ ہیں ان کی گرفتاریوں کی وجہ سے اب مزید یہ جو معاملہ ہے یہ انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے، عالمی سطح کے اوپر اس کو اٹھایا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں اس حوالے سے مزید کیا پیش رفت ہوگی. جو بھی اطلاعات ہمارے سامنے مزید آئیں گی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.